چھوٹا بھائی وہ سکھ ہے جو زندگی کو حسین بنا دیتا ہے۔ دلاور سے مل کے اور اپنی بہن کا رشتہ اس سے طے کر کے حیدر کو ایک سکون سا مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ مریم اس کے روم میں آئی اور اس نے اسے خیالوں سے نکال کر حقیقت میں جگایا۔ حیدر نے ناگواری سے کہا، اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ مگر یہ اخلاقیات میں کسے سمجھا رہا ہوں؟ تربیت تو ماں باپ کرتے ہیں نا، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کے باپ نے سکھایا ہوتا تو آپ جانتی بھی ہوتی۔ حیدر کے لہجے میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر مریم حیران رہ گئی۔ اتنی تلخی، اتنی کرواہٹ گھلی ہوئی تھی حیدر کے لہجے میں۔ لفظوں کے زخم سے تو وہ شروع سے اسے مارتا تھا، مگر آج تو اس کا لہجہ ہی اسے مار گیا۔ حیدر نے اس کی تربیت کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ جس کی نرم مزاجی، خوش اخلاقی کی تعریف سارا حل کا احباب کرتا تھا، حیدر کی نظر میں تو وہ اچھی تربیت سے ہی محروم تھی۔ کاش یہ اخلاقیات آپ دل کو بھی سکھا دیتے، میری اجازت کے بغیر آپ کو اتنا اونچا درجہ دے دیا اس بدتمیز دل نے۔ مریم کا لہجہ ہی ایسا تھا اور اتنا تکلیف بھرا تھا جیسے جسم سے روح جدا ہو رہی ہو۔ حیدر نے کہا، اس دل کو سمجھا لیں کہ جو چیزیں حاصل نہ ہوں ان کی خواہش کرنا بھی گناہ ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ مریم نے بھیگی آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ حیدر کی نظریں بھی عین اسی لمحے اس کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ مریم آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے اسے تک رہی تھی۔ حیدر، میں تو آپ کی محبت کی زندان میں قید ہوں، اب رہائی ممکن نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیں، اسی صورت مجھے اور آپ کو دونوں کو آزادی نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بھیگے الفاظ اس پتھر پر پہلا زوردار وار کر گئے تھے۔ حیدر نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کا عکس تھا۔ مریم، خاموش ہو جاؤ۔ وہ اسے مزید سننا نہیں چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اگر مریم مزید بولتی رہی تو وہ اسے سینے سے لگا کر سارے درد اپنے اندر سنبھال لے گا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ایک بار اور دیکھا تو ان کے آنسو اپنے ہاتھوں پر چن لے گا، اور حیدر مر کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے جاؤ مریم، وہ غصے سے بولا۔ وہ اس بیوقوف لڑکی کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مریم نے روتی نگاہوں سے حیدر کو دیکھا۔ آپ نے ہمیں ٹھکرا دیا، کوئی غم نہیں، بد نصیب تو آپ ہیں جس کی قسمت میں ہم نہیں۔ حیدر جب مریم پر چیخ رہا تھا، اچانک شور پر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر رمشا اندر داخل ہوئی۔ حیدر کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور ناسمجھی سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ مریم آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، حیدر کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ مریم کی شدت سے روتی ہوئی سرخ آنکھیں رمشا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ حیدر، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے حیدر کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے پوچھا۔ مریم کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، اس کا انداز اس قدر بے تکلفانہ تھا۔ یقیناً حیدر سے اس کی دوستی کافی پرانی تھی۔ یہ کون ہے؟ رمشا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مریم ایک نظر بھر کے بس حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی وہ کیا حوالہ دے گا اس کا۔ میری خالہ کی بیٹی ہیں۔ حیدر نے رمشا کا ہاتھ نرمی سے اپنے کندھے سے ہٹایا اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ او، تمہاری کزن ہے؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، گڑیا کے لیے پریشان ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رمشا خوش دلی سے بولتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ دوسری طرف مریم نے جلتی آنکھوں سے حیدر پر ایک نظر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ رمشا نے حیدر سے کہا، حیدر، پریشان تو میں بھی ہوں، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ٹینشن کس بات کی لی ہے اس نے؟ رمشا خود بخود بولتی جا رہی تھی۔ حیدر سے اس کی اچھی دوستی تھی، لیکن حیدر ہر رشتہ ایک حد میں رکھنے کا قائل تھا۔ اپنی بہن کے معاملات وہ کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ حیدر نے رمشا سے کہا، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ اب رمشا کو کمرے میں برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ رمشا خاموشی سے سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ وقت کئی سال پیچھے چلا گیا۔ رومانہ کی بہن ہمنا پر شاہنواز کی شروع سے ہی گندی نظریں تھیں، اور اسی نفس کے زرد کتے کی وجہ سے اس نے ہمنا پر اپنا غلیظ ارادہ ظاہر کر دیا، جس پر ہمنا نے اسے تھپڑ مارا اور خوب سنائی، اور شاہنواز کو یہاں تک بول دیا کہ آج کے بعد وہ ہمنا کے گھر میں صرف اس وقت ہی قدم رکھے گا جب ہمنا کے گھر میں اس کا شوہر موجود ہو اور شاہنواز کے ساتھ اس کی بیوی رومانہ موجود ہو۔ اکیلے میں وہ کبھی بھی اب شاہنواز کو اپنے گھر پر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ شاہنواز نے اس وقت تو ہمنا سے معافی مانگ لی تھی، مگر اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھولا۔ ایکسیڈنٹ میں ہمنا اور شہباز کی موت کے بعد ہیرا اور حیدر انہی کے ساتھ آ کے رہنے لگے تو سب سے زیادہ خوش شاہنواز ہی ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا؟ ہمنا نے جو اس کی بے عزتی کی تھی اس کا بدلہ شاہنواز نے ہمنا اور شہباز کی جان لے کر لیا تھا، اور اب اس کی گندی نظریں ہیرا پر پڑ گئی تھیں۔ وہ ننھی سی معصوم کلی جس میں شاہنواز کو ہمنا دکھائی دیتی تھی، نظروں ہی نظروں میں اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا، اور آخر کار ایک دن اس نے گڑیا کو اپنے نفس کی بھیڑ چڑھا دیا۔ ساتھ ہی اسے دھمکی دی کہ اسے جو گڑیا کے ساتھ یہ بربریت دکھائی ہے اس کی اس نے ویڈیو بھی بنا لی ہے، جو اس کے بھائی حیدر کو بھیج دے گا اور حیدر خودکشی کر لے گا، جبکہ اس نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، مگر اس قدر اسے ڈرا دیا تھا کہ گڑیا نے ہمیشہ کے لیے چپ ساتھ لی تھی۔ اب اپنے ہی ذاتی مفاد کے لیے
गुड़िया का सौदा भी जब शाहनवाज ने दिलावर से करना चाहा तो हैदर ने उसमें भी शाहनवाज की राह में खड़े होकर उसको ललकार दिया और उसको उसकी बहन से दूर रहने की हिदायत की। मगर जब हैदर बजाते खुद दिलावर से मिला तो उसने दिलावर को एक अच्छा इंसान पाया, लेकिन उसका तरीका सरासर गलत था, जिसकी दिलावर ने हैदर से माफ़ी भी मांगी थी। 3 दिन के बाद गुड़िया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वो एक बार फिर उसी घर उसी कमरे में आ गई। इस मकान के दरो दीवार से उसे अपनी वो खामोश चीखों की आवाज़ें आती थीं जो गुड़िया के सीने में ही दफन थी, जो कभी किसी ने नहीं सुनी। उसके कानों में आज भी वो फरियाद गूंजती थी जो अपने खालू से कर रही थी, मगर उन्होंने नहीं सुनी थी और ना ही कभी किसी और ने सुनी थी। गुड़िया आज भी खामोश ही थी। मरियम अब गुड़िया का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि मरियम गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। गुड़िया अपनी सोचों में गुम बेड की पुश्त से सर टिकाए कारपेट पर बैठी थी जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मरियम आज काफ़ी दिनों के बाद यूनिवर्सिटी गई थी। हैदर भी इस वक्त अस्पताल में था। गुड़िया के दिल में एकदम ही खौफ सिमट आया। वो सब कुछ भूल रही थी। उसे बस ये याद था कि वो उस वक्त घर में अकेली है। रोमाना किस वक्त होती है किस वक्त नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती थी। वो जब से उसने शाहनवाज का झुकाव उसकी तरफ कुछ ज़्यादा महसूस किया था, वो गुड़िया से चिढ़ती थी। गुड़िया ये उसी की आवाज़ थी जो गुड़िया की समात में चुभ रही थी। गुड़िया का सांस तेज तेज चल रहा था। अजीब सी घुटन हो रही थी। उसके जिस्म में गोश्त के लोथड़े बन रहे थे जो उसको जख्मी कर रहे थे। दोबारा आवाज़ आई, गुड़िया मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए खुद दरवाज़ा खोलो, वरना तुम जानती हो मेरे पास चाबी है, मैं खुद भी अंदर आ सकता हूँ। वो बाहर खड़ा उसे दरवाज़ा खोलने को बोल रहा था। गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। दिमाग जैसे माउफ हो रहा था। गुड़िया उसकी एक बार फिर आवाज़ आई, साथ ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी आई। गुड़िया ने जल्दी से हैदर को कॉल मिलाई और मोबाइल बेड पर रखकर उस पर चादर डाल दी। शाहनवाज कमरे में दाखिल हुआ और आके बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर जा सकती हो? उसकी आवाज़ पर उसने वहशत ज़दा होकर दरवाजे की जानिब देखा जो खुल चुका था। दूसरी तरफ हैदर फ़ोन उठा चुका था। शाहनवाज के चेहरे पर वही मकरू मुस्कुराहट थी। अपनी दाढ़ी में उंगलियां चलाता उसे देख रहा था। तुम तो इन दिनों मजीद खूबसूरत हो गई हो, करीब नहीं आना मेरे, वो चीखी। वो बोलते हुए उसके नज़दीक आ रहा था। हैदर भागता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जबकि फ़ोन कान से लगाया था। जालिम, क्या याद करवा दिया। वो डील ज़रूरी थी, मगर इतनी ज़रूरी नहीं कि इतना कीमती ख़जाना मैं दिलावर को दे दूँ। अभी तो मैंने इस ख़जाने की पूरी कीमत भी वसूल नहीं की, मैंने घाटे का सौदा किया। वो बोलते हुए उसके करीब आ रहा था। गुड़िया के वजूद में चूंटियां सी रेंगने लगी। मेरे करीब नहीं आना, जान से मार दूंगी तुम्हें। वो कांपती टांगों से दूर हटती हुई बोली, वाह तुम्हें तो बोलना भी आ गया। वो उसे बाजू से थामता अपनी जानिब खींच चुका था। छोड़ो मुझे जलील इंसान, खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें। वो बुरी तरह रोती उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। उसकी गिरफ्त के आगे वो आज भी बेबस थी। इस जलील इंसान के हाथों रुस्वा होने से बेहतर था उसे मौत आ जाती। वो शिद्दत से अपनी मौत की दुआएं मांग रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम आज़ाद हो गई हो? फिर से याद करवाऊंगा कैसे रोना था मैंने तुम्हें उस रात। वो बात करते ही हंसा। हैदर की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। गुड़िया की नज़र साइड टेबल पर रखे चाकू तक गई जो फलों की टोकरी में रखा था। उसने पूरी ताकत से उस चाकू से शाहनवाज पर हमला किया था। वो बिलबिलाकर दूर हुआ। उसके गुमान में भी नहीं था कि गुड़िया उस पर हमला कर देगी। वो उसकी शक्ल देख कर ही खौफ से जर्द पड़ जाती थी। उसकी आवाज़ सुनकर ही घबरा जाती थी। वो बेयकीनी से अपना जख्मी कंधा देख रहा था। इससे पहले वो कुछ और सोचता, गुड़िया ने उसे धक्का देकर उस पर कई वार किया और उसे वहीं छोड़ती कमरे में मौजूद वॉशरूम में बंद हो गई, दरवाज़ा लॉक कर दिया और बुरी तरह रोने लगी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। घर के अंदर जैसे ही हैदर दाखिल हुआ, मरियम भी यूनिवर्सिटी से लौटी थी। गैर मामूली खामोशी महसूस करके उसने हैदर की जानिब देखा जो तीर की तेज़ी के साथ गुड़िया के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मरियम के मुंह से बेख्तियार मम्मा निकला। मरियम जानती थी कि मम्मा हर वक्त कभी अपनी पार्टीज और कभी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए निकल जाती हैं। उन्हें किसी खास वक्त का इंतज़ार नहीं रहता। मरियम और हैदर ऊपर तक भागते हुए आए। गुड़िया मुझे सुन रही हो? हैदर ने बाहर से ही उसे पुकारा। भाई मैं ठीक हूँ। उसी वक्त मरियम भी कमरे में दाखिल हो गई। उसने देखा हैदर वॉशरूम के दरवाजे से सर टिका कर खड़ा था। मरियम की नज़र फ़ौरन अपने बाबा पर पड़ी कि वो खून में लदे पड़े हैं। हैदर बाबा की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलें। मरियम रोती हुई बोली। हैदर ने इतनी देर में गुड़िया को बाथरूम से निकाला और नागवारी से मरियम को बोला, आपको अब भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपका बाप किस लिए इसके कमरे में आया था? हैदर ने अफसोस से उसकी जानिब देखा जो अपने बाप को इस हालत में देखकर बुरी तरह तड़प रही थी। हैदर प्लीज़ इन्हें अस्पताल ले जाएं, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद करें। वो रोती हुई कभी बेहोश पड़े शाहनवाज की जानिब देखती, कभी उसके पास आती। मरियम मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसकी मदद करूं। ये इस हाल में मेरी बहन के कमरे में मौजूद है, इसका मतलब समझ रही हैं आप? हैदर को मरियम का अपने बाप के लिए तड़पना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हैदर का ज़र्फ वाकई इतना बड़ा नहीं था कि इस बेगैरत शख्स की मदद करता। हैदर प्लीज़। वो रोते हुए दोनों हाथों से उसका हाथ थाम गई। मरियम मैं अपने दिल में इसके लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता। मैं आज ही आपके घर से अपनी बहन को लेकर चला जाऊंगा। मैं एक लम्हा भी मजीद अपनी बहन को इस घर में नहीं रखूंगा। वो कहता वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के बाहर की जानिब चला गया। मरियम बेयकीनी
بالکنی سے حیدر کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، پھر اپنے بابا کے پانی کی طرح بہتے خون کو دیکھ کے اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر اس قدر سنگ دل ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر سے باہر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ کسی شخص کے ساتھ اندر داخل ہوئی جو ڈرائیور معلوم ہو رہا تھا۔ انکل پلیز میرے بابا کو لے چلیں۔ حیدر برابر والے کمرے میں اپنی پیکنگ کر رہا تھا اور دوسرے کمرے میں اسے اس کی تڑپ بآسانی سن رہا تھا۔ مریم کے تڑپنے سے حیدر کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر جس شخص کے لیے وہ تڑپ رہی تھی اس کے متعلق سوچ کر ہی حیدر پرسکون ہو گیا تھا۔ اب اندر سناٹا تھا، سکون تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں گڑیا کے ساتھ حیدر اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چند ضروری سامان کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ وہ خود بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ حیدر نے اپنی بہن کو بیڈ روم دیا اور خود وہ باہر لاؤنج میں چلا گیا۔ دوسرے دن سے حیدر نے میٹ بھی ارینج کر دی۔ دلاور جو کہ مسلسل حیدر سے رابطے میں تھا، اس کے ایک بار پھر شادی کا کہنے پر حیدر نے اسے انکار نہیں کیا اور اسے دلاور کو ہاں کر دی، مگر حیدر کا یہ کہنا تھا دلاور کو کہ نکاح سادگی سے ہوگا۔ دلاور نے اس کی بات فوراً مان لی اور بے حد سادگی سے گڑیا کو دلاور کے سنگ حیدر نے رخصت کر دیا۔ گڑیا جب رخصت ہو کے دلاور کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو وہاں پہ اپنا اتنا شاندار استقبال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دلاور اسے اتنا پیار کرتا ہے۔ دلاور بہت پیار سے گڑیا کو لے کر کمرے میں آیا اور بہت سکون سے اسے بستر پر بٹھایا اور بہت دوستانہ انداز میں گڑیا سے کہا، ہیرا آج سے یہ بندہ، یہ گھر اور اس کا سب کچھ تمہارا ہے اور اس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ میں تم پر اپنا حق ابھی نہیں جتاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تمہاری کیفیت صحیح نہیں ہے، تمہارے بھائی نے مجھے بتایا تھا، لیکن بھولنا مت کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور اس دنیا میں اب تمہارا محافظ صرف تمہارا سگا بھائی حیدر ہی نہیں، تمہارا شوہر دلاور بھی ہے۔ دلاور نے ہیرا سے پوچھا، صرف مجھے ایک بات بتانا، ہاں یا نہ میں، چاہے تم منہ سے نہیں بولنا، کیا تمہارے ساتھ بربریت شاہ نواز نے کی تھی؟ گڑیا گھبرا گئی۔ دلاور نے گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہیرا مجھے حیدر نے سب کچھ بتا دیا ہے، مگر مجھے اس انسان کا نام نہیں پتا، مگر اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایک دم شاہنواز مینشن سے اپنے فلیٹ میں کیوں منتقل ہوئے؟ کیا اس شاہنواز کی وجہ سے اسے تمہارے ساتھ کچھ کیا اور پہلے بھی اس شاہنواز نے ہی تمہارے ساتھ بربریت دکھائی تھی؟ یہ سنتے ہی ہیرا برے طریقے سے رونے لگی اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ سن کر دلاور نے اپنی مٹھیاں بہت غصے سے بھینچ لیں اور ہیرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب دلاور کے دماغ میں الگ ہی کہانی چل رہی تھی کہ وہ شاہنواز کو جتنا گھٹیا سمجھتا تھا، شاہنواز تو اس سے کہیں زیادہ گھٹیا نکلا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر میں ہیرا پرسکون ہو گئی تھی، دلاور کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی اور دلاور بھی گڑیا کو اپنے ساتھ پا کر بہت خوش تھا۔ 2 دن بعد جب سب کچھ نارمل ہوا تو دلاور نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب آ سکتا ہوں؟ ہیرا نے مسکرا کے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا۔ دلاور نے بہت خاموشی سے اور نہایت ہی نرم انداز میں گڑیا کے ہونٹوں کو چھوا اور انہیں اپنے اندر لے لیا۔ گڑیا نے شرما کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد دلاور نے اپنے ہونٹ ہیرا کی گردن پر رکھے اور ہیرا سسکنے لگی۔ پھر دلاور دھیرے دھیرے اپنے پیار سے اپنے اور ہیرا کے گرد تمام پردے گراتا چلا گیا۔ اگلی صبح سب کچھ بدلا بدلا سا تھا اور بہت روشن سی صبح تھی۔ باتوں ہی باتوں میں ہیرا نے دلاور کو بتایا تھا کہ حیدر بھائی مریم کو بہت پسند کرتے ہیں، مریم بھی حیدر بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، مگر شاید میری وجہ سے ہی حیدر بھائی نے کبھی مریم کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کیونکہ شاہنواز انکل کی وجہ سے حیدر بھائی مریم سے دور ہی رہتے تھے۔ اب جب سے ہیرا دلاور کی زندگی میں آئی تھی، شاہنواز کے ساتھ پہلے تو دلاور ملک کی فیملی کی کاروباری دشمنی تھی، مگر اب جب سے دلاور کو پتہ چلا تھا کہ شاہنواز نے ہیرا کے ساتھ کیا کیا، دلاور کے اندر تو خون کھول رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاہنواز کا ایسا حال کرے کہ نہ تو اس کا شمار زندوں میں ہو اور نہ ہی مردوں میں ہو۔ دوسری طرف شاہنواز اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ خاور بول رہا ہے اس مہینے کے آخر تک وہ آلیان اور مریم کی شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ناشتے پر وہ تینوں افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہنواز اب ٹھیک تھا، اس کے سر سے پٹی بھی اتر چکی تھی، باقی زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اس وقت کے بعد اسے نہ جانے اپنی بیوی کو کیا کہانی سنائی کہ وہ اسے مظلوم سمجھنے لگی۔ وہ تو اپنی بیوی کی محبت کا دم بھرتا تھا، بھرا گڑیا میں اسے کیا دلچسپی ہوتی؟ نوالا مریم کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا، وہ بری طرح کھانس رہی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے جو نکلنے کو بےتاب تھے۔ 21 دن ہو گئے تھے، اس سنگ دل نے مڑ کر خبر نہیں لیتی۔ اس رات وہ اسے تنہا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتے، کسی کو کھونا پڑتا ہے اور کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ مریم کے کانوں میں رومانہ کی آواز آئی، ہاں ٹھیک ہے، اچھا وہ اس پاگل لڑکی گڑیا کو حیدر یہاں سے لے گیا اور اس دلاور سے شادی کر دی۔ ارے اس دلاور سے شادی کرنی ہی تھی تو سیدھی طرح کرتی، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی اس نے؟ کیا ضرورت تھی؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ شاہنواز نے رومانہ کو یہ کہانی سنائی تھی کہ گڑیا کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ جب وہ اسے سنبھالنے کے لیے کمرے میں آئے تو گڑیا نے ان پر چاقو سے وار کر دیا۔ رومانہ صاحبہ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔
مریم بابا کی جان، جب سے بابا ہسپتال سے آئے مریم تو بات ہی نہیں کر رہی بابا سے۔ شاہنواز نے اسے اپنے گلے سے لگایا، اس نے محسوس کیا جب سے وہ آیا تھا مریم اس سے دور دور تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے جن کا جواب شاہنواز دینا نہیں چاہتا تھا۔ آخر مریم نے اکیلے میں پوچھ لیا، آپ گڑیا کے کمرے میں کیوں گئے تھے بابا؟ آخر اتنے دنوں سے اس کے دماغ میں یہ سوال تھا، اس کی آنکھوں میں صرف سوال ہی نہیں تھا بلکہ شک بھی تھا، جس نے شاہنواز کو جلتے انگاروں پر پھینک دیا تھا۔ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا، لیکن مریم کی آنکھوں میں سوال بھی اس کی جان نکال دیتا تھا۔ شاہنواز نے فوراً وہی بات بنائی، مجھے اس کے چیخنے کی آواز آئی تھی بیٹا، گھر پر کوئی نہیں تھا، مجھے لگا اسے دورہ پڑ رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا نیکی میرے گلے کو آ جائے گی۔ مریم، اس بذات لڑکی کے لیے اپنے باپ پر شک مت کرو۔ مریم خاموشی سے شاہنواز کو دیکھتی رہی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہنواز نے بے اختیار اپنے دانت پیسے، حیدر کو تو میں وہاں ماروں گا جہاں پہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ نفرت کا لاگ الاپتے ہوئے بھی شاہنواز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حیدر کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے۔ دوسری طرف شاہنواز جو یہ سمجھ رہا تھا کہ مریم اس کی باتوں سے مطمئن ہو گئی ہے، وہ غلط تھا۔ مریم نے اپنی ماں رومانہ کی خاطر شاہنواز کی سچائی چھپا لی تھی، اور اب ویسے بھی گڑیا دلاور کے ساتھ خوش تھی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ جہاں دلاور اسے پھولوں کی طرح رکھتا تھا، مریم کے لیے یہی بہت تھا۔ دوسری طرف شاہنواز نے دنوں میں ہی تیاریاں مکمل کر کے مریم کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، اور پھر مریم کی مہندی کا دن آ گیا۔ مریم کی مہندی کے دن سب لوگ بہت خوش تھے سوائے مریم کے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد حیدر کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے، مگر وہ کیا کرتی؟ حیدر اس کی زندگی تھا، اس کا عشق تھا، اس کی روح میں بسا ہوا تھا۔ حیدر کی خاطر تو مریم اپنی جان دے بھی سکتی تھی۔ مریم نے حیدر سے اپنی اوقات سے زیادہ محبت کر لی تھی، اور اس محبت سے جو درد ملا وہ مریم کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ گڑیا اور حیدر بچپن سے کیونکہ شاہنواز کے گھر میں رہے تھے، اب اگر اس موقع پر وہ دونوں شادی میں شریک نہ ہوتے تو سب لوگ بہت سارے سوال کرتے۔ رومانہ صاحبہ نے سوچا کہ گڑیا کے حوالے سے تو وہ بہانہ کر دیں گی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہوئی ہے، لیکن حیدر کو کسی نہ کسی طرح شادی میں بلانا لازمی ہے تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں اور ان پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ یہ سوچتے ہوئے رومانہ صاحبہ حیدر کے ہسپتال گئی تھی اور اسے منایا تھا کہ وہ مریم کی شادی میں آ جائے اور اس کی مہندی کی تقریب میں بھی شرکت کرے۔ مریم کی مہندی اور شادی کا سن کر تو حیدر کے ہوش و حواس ہی گم ہو کر رہ گئے تھے، مگر وہ اپنی خالہ کا بہت احترام کرتا تھا۔ قصور تو اس کے خالو کا تھا، وہ اپنے اس دل کا کیا کرتا؟ اسے لگا رومانہ خالہ اسے مریم کی شادی میں آنے کا دعوت نامہ نہیں دے رہی بلکہ مریم کی طرف سے پیغام دے رہی ہیں کہ یہ لو کانچ کے ٹکڑے، میں نے تمہیں لوٹا دیے، اب تم مجھے میرا دل واپس کر دو۔ حیدر کسی بھی صورت مریم کی شادی میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ رومانہ خالہ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے کہ جب ان کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تو یہ خالہ ہی تھیں جنہوں نے حیدر اور گڑیا کو اپنے گھر میں رکھا تھا اور حیدر کو اس قابل بنایا تھا۔ مگر حیدر شاہنواز صاحب کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال حیدر نے رومانہ صاحبہ کو مایوس نہیں کیا اور مریم کی مہندی میں آنے کی حامی بھر لی۔ حیدر جب مریم کی مہندی میں پہنچا تو رومانہ صاحبہ حیدر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہا، میں جانتی تھی کہ تم میرا مان نہیں توڑو گے۔ حیدر کی نظر اسٹیج پر پڑی تو اس نے دیکھا آلیان وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ اسے اس کا من چاہا ساتھی مل رہا ہے۔ من چاہا ساتھی ملنے کا سرور کیا ہوتا ہے آلیان کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا۔ پھر اچانک حیدر نے دیکھا کہ آلیان کسی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے ساختہ حیدر کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھے۔ سامنے مریم اپنی مہندی کی رسم کے لیے آ رہی تھی اور اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کے چہرے سے حیدر کی نگاہیں ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ حیدر کو شدت سے اپنے نقصان کا احساس ہوا تھا۔ شاہنواز کی نفرت میں آج وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ دل کے وہ دروازے جو وہ ہمیشہ بند کر آیا تھا وہ آج مریم کو دیکھ کر پھر کھل گئے تھے۔ مریم کی اپنی آنکھیں سوگواریت لیے ہوئے تھیں۔ حیدر کے سامنے ہو کے وہ جا کے آلین کے برابر میں بیٹھ گئی۔ آلین حیدر خالی ہاتھ اور خالی دل لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مریم، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ عین اسی لمحے اس عشق زادی نے نظریں اٹھائیں۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ محبت کھو دینے کا دکھ، درد اور شکوہ۔ وہ روتی آنکھوں سے حیدر کو خود سے شکوہ کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس کی سرگوشی بھی سن لیتی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ محسوس ہوا، آنسو تھے شاید۔ اسے کسی اور کے برابر میں بیٹھے دیکھ کر دل خود ساختہ کھڑی کی تمام دیواریں گرا کر اس کی محبت کی قبر پر کھڑا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو جھڑک دینا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنی محبت کے کشکول لیے اس کے در پر کھڑی تھی تو کہاں تھا یہ دل؟ آج اسے کسی اور کے برابر میں بیٹھا دیکھ کر کیوں ماتم کدہ بنا ہوا ہے؟ اتنے میں حیدر کو رومانہ خالہ کی آواز آئی کہ حیدر آؤ بیٹا رسم کرو۔ حیدر کے قدم بہت بھاری تھے، وہ کیسے مریم کے قریب گیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مریم نے بہت آہستہ سے حیدر سے کہا، مجھے سولی پہ کھڑے دیکھ کر سکون تو ملا ہوگا حیدر آپ کو؟ جواب میں حیدر نے کہا، خوش رہیں آپ۔ اس سے زیادہ وہ کچھ اور نہیں بول سکا اور اسے دعا ہی دے گیا۔ میرے ہاتھوں میں موت کا پروانہ تھما کر خوش رہنے کی دعا دے رہے ہیں، تختہ دار پر کھڑا کر کے موت کی سزا سنا کر مسکرانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ مریم کے آنسو ٹوٹ کر حیدر کے قدموں میں گرے اور بے مول ہو گئے۔
حیدر آج ان آنسوؤں کو چن لینا چاہتا تھا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی، وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ اسے لگا وہ چند لمحے اگر مزید یہاں ٹھہرا تو اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حیدر کے کانوں میں ابھی تک مریم کی آواز گونج رہی تھی، حیدر آپ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیں۔ اس کی بھیگی آواز حیدر کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آج مریم کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اتنی ہی ظالم بھی۔ حیدر وہاں سے کس طرح اپنے گھر پہنچے یہ حیدر خود بھی نہیں جانتا۔ حیدر اس وقت اتنے دکھ میں تھا کہ وہ اپنے اوپر اپنا اختیار کھو بیٹھا تھا۔ کاش شانواز کے کیے کی سزا وہ اپنی محبت کو نہ دیتا تو آج اس کی محبت اس کے پاس ہوتی۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتا، ایک ہی سانس میں اپنے اندر اتار گیا، سر ہاتھوں میں گرائے کتنی دیر بیٹھا رہا، کتنے لمحے گزر گئے۔ وہ بیٹھا رہا، وقت گزرتا رہا اور پھر پوری رات گزر گئی۔ حیدر بیٹھا رہا۔ دوسری طرف گڑیا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مریم کی شادی ہو رہی ہے اور رومانہ خالہ بہت اصرار سے حیدر کو اس کی مہندی اور شادی میں دعوت دے کر گئی ہیں۔ گڑیا رات سے پریشان تھی اور دلاور سے کہہ رہی تھی مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے بھائی کا اندازہ ہے کہ وہ مریم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ وہ ٹوٹ چکے ہوں گے، انہوں نے میری خاطر مریم کو چھوڑا۔ شانواز انکل کی غلاظت کی وجہ سے انہوں نے مریم کی محبت کو ٹھکرایا۔ دلاور نے ہیرا کو اپنے سینے سے لگایا اور بولا تم پریشان مت ہو، میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، نہ تو تمہارے ساتھ کوئی برا کرے گا اور نہ ہی حیدر کے ساتھ۔ حیدر میرا سالہ ہی نہیں میرا بھائی بھی، اور تم دیکھنا حیدر کے ساتھ جلدی بہت اچھا ہونے والا ہے۔ مگر گڑیا کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی صبح دلاور کو ساتھ لے کر گھر پہنچی۔ گڑیا کے پاس اپارٹمنٹ کی چابی تھی۔ انہوں نے بیل بجائی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو گڑیا نے چابی سے دروازہ کھولا اور دلاور کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ بھائی بھائی آپ کہاں ہیں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں حیدر کو پکارتے ہوئے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ جب گڑیا اور دلاور نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو ان دونوں کا وجود تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ گڑیا کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کاش وہ یہ دروازہ کبھی نہ کھولتی۔ حیدر کاؤچ پر بے ترتیب سا پڑا ہوا تھا، ارد گرد کتنے ہی خطوط بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھوں میں موجود تصویر پر پڑی۔ مہندی کے لباس میں ملبوس مریم آلیان کے پہلو میں بیٹھی، آنکھوں میں حسرت لی ہوئی، وہ اس وقت بھی شاید اسی کو دیکھ رہی تھی جس وقت حیدر نے تصویر لی۔ گڑیا کے اندر کچھ ٹوٹا، اس کی نگاہیں ارد گرد بکھری تصویروں سے الجھتی چلی گئیں۔ پاس ایک لیٹر باکس بھی تھا۔ دلاور نے ان خالی لیٹر باکس کے تمام خطوط اٹھائے اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ دلاور کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ ہر خط پر نام لکھا تھا مریم حیدر، خط پر بھی نام لکھا تھا مریم حیدر، اور ہر جگہ لکھا تھا، ہر خط کے اوپر لکھا تھا حیدر کی پاگل، حیدر کی جھلی، فیوچر مسز، آپ کی تمام تر اذیتوں کا حساب حیدر ایک ہی بار کرے گا، حیدر شہباز، فیوچر مسز، الگ الگ خطوط، الگ الگ تاریخ، اور ہر خط کے اوپر مختلف جملے۔ فیوچر مسز حیدر کس حد تک مریم کو چاہتا تھا یہ تو گڑیا جانتی تھی، مگر اتنا چاہتا تھا یہ گڑیا کو آج پتہ چلا۔ حیدر اس وقت نیم بے ہوشی میں اور اب بدحواسی میں بھی مریم کو ہی پکار رہا تھا۔ کتنی ہی تصویریں تھیں مختلف انداز میں، کبھی مسکراتی ہوئی، اس کا ہر ہر انداز، اس کی ہر ہر ادا کو حیدر نے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا ہوا تھا۔ گڑیا نے بے تحاشا روتے ہوئے حیدر کو جھنجھوڑا۔ حیدر گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ گڑیا اور دلاور کو دیکھ کر حیدر گڑبڑا سا گیا۔ اس نے کہا تم لوگ کب آئے؟ اور فٹافٹ اسے چیزیں سمیٹنی شروع کی۔ دلاور نے اپنا چہرہ پھیر کر اپنے آنسو صاف کیا اور گڑیا کو اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ حیدر کو کچھ محسوس نہ ہو۔ دلاور نے کہا ایسے ہی گڑیا کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرے تو ہم تمہارے پاس آ گئے، چلو ناشتے کے لیے فٹافٹ تیار ہو جاؤ، آج ہم ناشتہ باہر جا کر کریں گے۔ حیدر نے کہا میرا ابھی ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ دلاور نے کہا اپنے بہنوں ہی کو منع کر رہے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ بہرحال حیدر نے دلاور اور گڑیا کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ باہر جا کر ناشتہ کیا۔ باہر ہوٹل میں ناشتے کے دوران جب گڑیا واش روم میں گئی تو دلاور نے حیدر سے پوچھا میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حیدر تم سے، تم مریم سے اتنا پیار کرتے تھے ہو بلکہ عشق کرتے ہو تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ حیدر نے زخمی نظروں سے دلاور کو دیکھا اور کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ جو شانواز نے میری بہن کے ساتھ کیا، میں مریم کو اپنے نکاح میں لے کر اس کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کر جاؤں اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے یا اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ دلاور نے خاموشی سے سر ہاں میں ہلا دیا اور حیدر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کو دلاسا دیا۔ رات میں مریم کی شادی تھی۔ رومانہ خالہ نے حیدر کو فون کیا کہ اسے مریم کی شادی میں ہر حال میں آنا ہے۔ حیدر نے معذرت کی کہ وہ مہندی میں آ گیا تھا، اب شادی میں آنا ممکن نہیں ہے، تو خالہ نے اس کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا اور بولا کیا اس کی سگی بہن ہوتی تو بھی وہ ایسے ہی کرتا۔ حیدر خاموش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جس لڑکے آلیان سے مریم کی شادی ہو رہی تھی اس کا باپ خاور در حقیقت دلاور کے باپ کبیر کا قریبی دوست تھا اور دلاور سے ملا ہوا تھا، اور دلاور تو ویسے ہی شانواز کا کاروباری حریف تھا، اور دوسری طرف دلاور اپنی گڑیا کا بھی بدلہ لینا چاہتا تھا شانواز سے،
اور حیدر کو اس کا پیار واپس دلوانا چاہتا تھا۔ اس لیے دلاور نے عالیان اور خاور کو صاف الفاظ میں کہا کہ عین نکاح کے وقت عالیان شادی سے انکار کر دے گا اور گھر آئی ہوئی بارات واپس چلی جائے گی تو شاہنواز کی بےحد بدنامی ہوگی۔ دلاور اور اس کے باپ کی شاہنواز کے لیے نفرت برقرار تھی اور دلاور تو شاہنواز سے بہت ہی نفرت کرتا تھا۔ اس لیے عالیان اور اس کے باپ نے جب عین نکاح کے وقت شادی سے انکار کیا تو سب کے اوپر سختہ طاری ہو گیا اور وہ لوگ اپنی بارات لے کر واپس چلے گئے۔ اس اسٹیج پر مریم دلہن بنے رہ گئی۔ حیدر شادی ہال میں موجود تھا۔ حیدر خود حیران تھا کہ اتنے میں ایک آدمی حیدر کے پاس آیا اور اس نے آ کے اس کو فون پکڑایا۔ حیدر نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے دلاور ملک کی آواز آئی، کوئی رد عمل ظاہر مت کرنا، ابھی رومانہ بیگم تمہارے پاس آئیں گے اور مریم سے شادی کی درخواست کریں گے، اس شرط پر فوراً ہاں کر لینا کہ تمہیں رخصتی ابھی کے ابھی چاہیے اور اپنے پیار کو محبت کو آج ہی رخصت کروا کے گھر پر لے آؤ، ہم نے سارے انتظام کر کے رکھے ہیں۔ حیرت زدہ رہ گیا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ دلاور کیا بول رہا ہے۔ دلاور نے کہا، یاد رکھ لو کہ تمہیں ہر حال میں مریم کو آج ہی رخصت کروا کے لانا ہے نکاح کے بعد، ورنہ شاہنواز پھر کوئی چال چل کے مریم کو تم سے چھین لے گا۔ ابھی تو مجبوری میں وہ تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی عزت بچانے کے لیے کر دے گا، لیکن تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا شاہنواز کتنا دوگلا ہے، اس لیے رخصتی ساتھ ہی کروا لینا۔ حیدر کو سمجھ میں تو تب آیا جب رومانہ بیگم نے حیدر کے پاس آ کر حیدر سے درخواست کی کہ وہ مریم سے نکاح کر لے، جسے سنتے ہی شاہنواز بھڑک گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیدر اس کی اصلیت سے واقف ہے اور شاہنواز تو حیدر کو خود موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت شاہنواز ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا کہ اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموش ہو گیا۔ اگر وہ زیادہ آنا کانی کرتا تو رومانہ بیگم کو شاہنواز پر شک بھی ہو سکتا تھا اور اس نے مریم کی شادی بے دلی سے حیدر سے کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کے پاس حیدر کو بطور داماد قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ دلاور نے نہ صرف شاہنواز سے اپنی بیوی کا بدلہ لیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے حیدر کے اس احسان کا بھی بدلہ چکایا جو حیدر نے اپنی بہن کی اس کے ساتھ شادی کروا کے کیا تھا۔ دلاور نے تب سے ہی سوچ لیا تھا کہ جس طرح حیدر نے اس کے پیار کو اس سے ملوایا ہے، اس پر یقین کیا، اسی طرح وہ حیدر کا پیار بھی ہر حال میں اس سے ملوائے گا۔ اسی لیے عالیان اور اس کے والد کو دلاور اور اس کے والد کبیر ملک نے اپنی دوستی کا واسطہ دے کے اور پوری حقیقت بتا کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب شاہنواز کو وہ زوال ملنے والا تھا کہ اس کے پاس دو ہی راستے بچتے، یا تو خودکشی کر لیتا یا پاگل خانہ۔ بہرحال دوسری طرف حیدر اور مریم کے دل رب کی قدرت پر اور اس کی کرم نوازی پر حیران تھے۔ کیا دعائیں یوں بھی قبول ہو جاتی ہیں؟ نکاح ہو جانے کے بعد حیدر مریم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے گھر میں رخصت کروا کر لے آیا، جہاں پر گڑیا اور دلاور ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے اور ان لوگوں نے پورے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ مریم اپنی قسمت پر حیران تھی، جبکہ حیدر کے دل نے خیالوں میں ہی کئی سجدے ادا کر لیے تھے۔ مریم نے جب حیدر کے گھر میں قدم رکھا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ گڑیا اور دلاور نے بہت ہی شاندار طریقے سے مریم کا استقبال کیا۔ وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا، چھوٹا تو تھا مگر بہت ہی سلیقے سے سجا ہوا تھا اور بہت ہی ڈیکوریٹ ہوا تھا۔ اس کی سجاوٹ دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان سب کو یقین تھا کہ مریم شادی ہو کر اس گھر میں ہی قدم رکھے گی۔ حیدر نے دلاور کو ایک طرف لے جا کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ بارات واپس چلی جائے گی؟ دلاور ہنس پڑا اور بولا، حیدر تم ایک ڈاکٹر ہو، میں ایک بزنس مین ہوں، میں نے 2+2=4 پہلے ہی کر کے رکھے تھے۔ میں جانتا تھا جیسی بارات واپس جائے گی تو رومانہ صاحبہ تمہارے پاس ہی آئیں گی کہ مریم سے شادی کر لو، اور مجھے شاہنواز سے اپنی ہیرا کا بدلہ بھی تو لینا تھا اور تمہیں تمہارا پیار بھی لوٹانا تھا اور ساتھ میں اپنی بیوی کو اس کی منہ دکھائی بھی دینی تھی۔ حیدر نے حیرت سے پوچھا، منہ دکھائی؟ دلاور نے ہنس کر کہا، ہاں بھائی، تمہاری بہن نے منہ دکھائی میں تمہارا اور مریم کا مجھ سے ساتھ مانگا تھا، اب جا کے اس کی منہ دکھائی پوری ہوئی ہے۔ یہ سن کر حیدر ہنس پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں رسمیں کرنے کے بعد گڑیا اور حیدر وہاں سے چلے گئے اور حیدر نے جا کر گھر کا دروازہ بند کیا۔ پھر اسے حیدر کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا شاید اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر حیدر نے مریم کو دیکھا تو مریم کو لگا جیسے حیدر کی آنکھیں بول رہی ہوں، تیری محبت میں بس یہی مقام چاہیے، تیرے نام کے ساتھ مجھے اپنا نام چاہیے۔ مریم نے حیدر کو نظر انداز کیا اور اپنا جھومر جیسے ہی اتارنے لگی تو حیدر نے اپنی مسکراہٹ دبا لی اور بولا، کھانا کھا لیں آ کر۔ مریم نے کہا، اب آپ ہٹیں گے تو ہی میں جا سکوں گی، اسے دیکھے بغیر کہا۔ حیدر جیسے چونک کر راستے سے ہٹا۔ مریم آگے بڑھی اور حیدر کے ساتھ کچن کی جانب آئی۔ حیدر کچن میں آیا تو مریم سے بولا، آپ یہاں بیٹھیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کے حیدر وہاں سے چلا گیا۔ جب منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر کچن میں آیا تو ایک پل کو اسے اپنے کچن میں دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ اپنے جھومر سے بے نیاز کھانا نکال کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ شاید اسے بھول گیا تھا کہ اس کے بالوں پر کوئی جھومر بھی لگا ہے۔ اس نے اسے اس طرح کھڑا دیکھا تو چونک کر رہ گئی۔ مریم نے اپنے چہرے کو بہت نارمل رکھنے کی کوشش کی اور بولا، کھانا کھا لیں آ کر۔
اس نے جیسے اس کی محویت اور مدہوشی کو توڑا تھا۔ حیدر نے گہری سانس لیا اور پھر میز کی طرف آیا، ایک نظر پھر اسے دیکھا۔ ہاف بندے بالوں میں اس کا دمکتا چہرہ ہمیشہ کی طرح لگ رہا تھا، پاکیزہ، معصوم اور غصے والا۔ پہلے کبھی اپنا غصہ نہیں دکھایا، اور جب حق حاصل ہو گیا تو حق بھی آ گیا اور غصہ بھی۔ ایک دو نوالوں کے بعد ہی وہ ٹیبل سے اٹھ گئے تو حیدر نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اب جب وہ فریج کے دروازے سے لگا ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے پلٹنا چاہا لیکن پلٹ نہیں سکی۔ نل سے ٹپکتے آخری قطروں کو دیکھے گئی۔ کیسی ہو؟ اس کی مدھم سی آواز اسے سنائی دی۔ اب کہ شاید وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مریم کا چہرہ سنگھ کی جانب تھا اور حیدر کا اس کے مخالف میں۔ ٹھیک رہوں یا نہیں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا تھا حیدر؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، چہرہ جھکائے بے حد کمزور آواز میں کہا۔ وہ چند پل کچھ نہ بولا۔ آپ رونا چاہتی ہیں؟ نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے حلق میں بہت سارے آنسو اٹکنے لگے، ساری ہٹ درمی، سارا تیش، اور اس سے سارے شکوے جیسے کہیں دور جا سوئے تھے۔ ابھی تو بس یہ یاد تھا کہ وہ تھا، ساتھ کھڑا تھا، اس کے پاس سے اٹھتی خوشبو مریم کے گرد ایک حصار باندھ رہی تھی۔ نہیں، کس نے کہا کہ مجھے رونا آ رہا ہے؟ میں کیوں رونے لگی؟ مجھے کس بات کا دکھ ہے؟ مریم نے کہا، لیکن آواز آنسوؤں سے لرز رہی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ حیدر ہاتھ باندھ کر گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم، تمہارے جتنے بھی دکھ ہیں تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ حیدر سے برداشت کرنا مشکل ہونے لگا۔ آنسو روکنے کی کوشش میں جیسے اس کی چلتی سانسوں میں بھونچال آ گیا۔ وہ حیدر سے ناراض تھی، بہت زیادہ، لیکن اب وہ اس کے سامنے کمزور پڑنے لگی تھی۔ میں آپ سے نفرت، لیکن اس کے لفظ پورے نہیں ہوئے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، بالکل خاموشی سے، اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جملہ کہے بغیر، اسے کسی بھی قسم کا موقع دیے بغیر۔ اب بتاؤ مجھے کہ کتنی نفرت ہے تمہیں مجھ سے؟ اس نے اب کے دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد باندھ دیا۔ وہ اس کے حصار میں بغیر کسی ناراضگی کے سمٹ گئی۔ کیا اس کے پاس کوئی جواز باقی رہ گیا تھا حیدر سے نفرت کرنے کا؟ حیدر کی سانسیں اس کو سنائی دے رہی تھیں اور اسے اس کی دل کی دھڑکن، دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ حیدر نے کہا، ہاں بولو مریم، میں سن رہا ہوں۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں مجھ سے کتنی نفرت ہے۔ حیدر کے انداز میں شرارت نہیں تھی، اس کی نرم سی آواز سنجیدہ تھی۔ مریم کے آنسو حیدر کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ ان بازوں میں کتنا سکون تھا، اسے اپنا ہر دکھ بھولنے لگا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے حیدر، میں سمیٹتے ہوئے وہ سرگوشی کرنے لگی۔ حیدر پہلی بار مسکرایا، لیکن میں تو تم سے مریم بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مریم خاموش رہ گئی۔ مریم آہستہ سے اس سے الگ ہوئی، اس نے نرمی سے بازو کھول دیا، اس کے جھکے سر کو اپنائیت سے دیکھا، پھر اپنی شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس کا چہرہ اٹھایا۔ مریم کے لب بے ساختہ کپ کپائے، اس نے بھیگی آنکھوں کو شرارت سے دیکھا۔ مریم نے بے ساختہ اسے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا، اگر آج میری شادی عالیان سے ہو جاتی تو؟ حیدر نے ہنس کر کہا، ڈر تو میں بھی بہت گیا تھا، مگر بھلا ہو دلاور اور گڑیا کا کہ ان دونوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، اور عالیان دلاور کا دوست تھا۔ یہ سن کر مریم حیرت سے حیدر کی شکل دیکھنے لگی۔ حیدر نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے شاہنواز صاحب تمہاری اور میری شادی کروا دیتے؟ بالکل نہیں۔ اب گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا تو لازمی تھا نا؟ بولتے بولتے جب حیدر نے مریم کی آنکھوں میں دیکھا تو حیدر ساکت رہ گیا۔ کیا اس کی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت بھی دنیا میں کچھ تھا؟ شہد رنگ آنکھوں پر آج حیدر کی دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ حیدر نے بے اختیار مریم سے کہا، مریم پلیز مجھے ایسے مت دیکھو۔ تو مریم ہنس پڑی۔ اب دھوپ چھاؤں کے ملاپ نے اسے پھر سے بے خود کر دیا تھا۔ حیدر، میں اب بھی ناراض ہوں آپ سے۔ اگر کچھ بول نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ میں آج بھی آپ سے، آپ کی زیادتیوں پر بہت ناراض ہوں۔ آج بھی آپ کے دیے گئے زخموں کو اپنی روح پر میں اتنی ہی گہرائی سے محسوس کرتی ہوں۔ ہاں، لیکن میں کوئی راہ فرار اختیار کرنا نہیں چاہتی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے گرتے آنسو سمیٹے تو سکون اور محبت بھرے احساس پر آنکھیں بند کر کے ماضی کے سارے زخم بھلانے لگی۔ حیدر نے کہا، بولتی رہو مریم، میں سن رہا ہوں۔ تو مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابھی حیدر سے بہت لڑنا چاہتی تھی، اپنی ہر زیادتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ حیدر کے صرف ہاتھ لگانے پر ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی گلابی پڑنے لگی۔ مریم نے کسی غیر ارادی سی کیفیت کے زیر اثر ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے کو پہلی بار زندگی میں چھوا۔ حیدر اس کے اس طرح سے چھونے پر کھڑا رہ گیا۔ حیدر نے اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر کبھی تمہیں کوئی پریشانی، کوئی زخم نہیں آنے دوں گا مریم، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ بول کر حیدر نے بے اختیار ہو کے مریم کو خود میں سمیٹ لیا۔ مریم نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا، بٹھا کے سامنے، بس دیکھتا رہوں تجھ کو، تیرے سوا دنیا میں مجھ کو کوئی کام نہ ہو۔